الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، شداد کی جنت کا قصہ میں نے بھی اپنے بچپن میں سنا تھا اور یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اس قصے کو اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد، الفجر آیت نمبر 6 سے 8 تک۔ کہا جاتا ہے کہ ان شداد ابن عاد، یہ شداد ابن عاد یہ ایک بادشاہ تھا، اور ابن عاد وروی انہ کان لعاد ابنان، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ یہ بڑے طاقتور، بڑے جاہ و جلال کے اور بہت ہی بڑی حکمرانی یا حکومت پر ان کی حکومت ہوا کرتی تھی، بہت ہی بڑی زمین پر ان کا حکم چلتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نیک اور صالح لوگوں نے ان سے جا کر کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت عطا فرمائے، تو اس نے کہا کہ جنت کیا چیز ہے، مجھے بتائے تو صحیح۔ صلحاء اور اتقیاء نے کہا کہ جنت وہ ہے جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہو کر ایک ایسے محل میں آپ کو نازل کرے گا، ایک ایسا محل آپ کو عطا فرمائے گا جس کی دیواریں سونے چاندی کی ہوں گی، جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں عجیب و غریب لذت والے کھانے آپ کو ملیں گے، جہاں آپ کو حوریں ملیں گی، جہاں جو بھی جنت کے فضائل ہیں ان علماء نے اس کو پیش کیا۔ کہا جاتا ہے جب اس نے سنا ہے جنت کے بارے میں تو مغرور ہو کر کہا کہ جب اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، پہلے تو شدید بادشاہ تھا اور پھر شدید کے بعد کہا گیا کہ شداد کو حکومت مل گئی۔ اس قصے کو تفسیر القرطبی نے دراصل نقل کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس شداد نے، یہاں آپ تفصیل سے اس واقعے کو پلیز دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس پر ایک ویڈیو مفصل بنائی ہوئی ہے۔ تو جب اس شداد نے یہ سنا کہ جنت بھی کوئی چیز ہے تو اس نے مغرور ہو کر کہا کہ جنت تو جناب میں خود بناؤں گا، اور اس نے 1000 ایسے افسروں کو بلایا اور 100 افسروں کو بلایا اور ان کے افسروں کے تحت 1000 کارندے ان کو اسپیشل پوری دنیا سے بلائے گئے اور کہا گیا کہ ایک ایسا میں شہر بنانا چاہتا ہوں جو کہ جنت کی مانند ہوگا، اس دنیا میں جنت بناؤں گا جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، جس میں خوشبو ہوگی، جس میں لذیذ کھانے ہوں گے، جس میں طرح طرح کی فیسلٹیز وہ فراہم کرے گا اپنے ان باشندوں کو، ان عمراء کو جو کہ اس شہر میں بسائے گا۔ بہرحال اس نے تقریباً کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب جو تھے یہ 300 سال کے تھے جب انہوں نے اس کام کا آغاز کرا، اور ان کے پھر جب یہ پہنچے اس جنت کی تیاری کرنے کے بعد اور وہاں اس میں داخل ہونے لگے تو جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پر، کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے تو ایک ایسی چیخ ماری جس سے کہ پورا وہ شہر ہی برباد ہو گیا، لیکن یہ جب اپنے گھوڑے سے اتر کر اس شہر میں داخل ہونے لگے تو کہا گیا کہ وہاں پر ایک شخص موجود تھا جس کو انہوں نے حیرت سے دیکھا، اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس شہر کے دروازے پر کھڑے، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ تو اس نے کہا ملک الموت کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ روح قبض کرنے آئے ہو؟ اچھا، تو مجھے تو کم از کم اتنی مہلت تو دے دو کہ میں جو جنت بنائی ہے اس کو تو میں جا کر دیکھ لوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے یہ حکم نہیں ہے، میں جنت کا دیکھنے کا تو میں موقع نہیں دے سکتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس قصے کے اندر کہ اس کا ایک پیر تو ادھر تھا اور ایک پیر گھوڑے پر تھا اور دوسرا اس کے دروازے کے باہر۔ بہرحال
اسی وقت اس کو اس ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ جب ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا، کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی چیخ ماری کہ پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس قصے کے بارے میں یہ بہت عجیب و غریب قسم کا قصہ ہے، اور مفسرین نے، ابن خلدون وغیرہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے فَأَمَّا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي زَعَمُوهَا فَكَذِبَ وَإِفْتَرَا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو جھوٹ، افتراء اور بہتان پر مبنی ہے۔ وَلَمْ يُصَحْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِّمَّا يَقُولُونَ، اور ایسا کوئی بھی قصہ نہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، نہ احادیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی کسی صحیح مورخ نے، صحیح اوتھنٹک محدث نے یا تاریخ نگار نے اس کو نقل نہیں کیا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، اس طرح کے قصے اور کہانیاں آپ نے سوشل میڈیا پر ضرور سنے ہوں گے، لیکن اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے قصوں سے ہمیں اور آپ کو بچا لے، ان کے اثرات سے ہمارے ایمان کو پاک اور صاف رکھے، اور کوئی بھی سوشل میڈیا کا میسج آپ کے پاس آتا ہے تو اسے شیئر نہ کیا کریں، بغیر اس کے کہ آپ اس وقت تک شیئر نہ کریں جب تک کہ اس کی تصدیق نہ کر لیں۔ اور تصدیق اگر کسی چیز کی آپ کرنا چاہتے ہیں تو خادم آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ مجھے کوئی بھی جب تصدیق آپ کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کس چیز کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں واٹس ایپ پر مجھے وائس میسج میں ضرور کہیں کہ محمد عاقل صاحب میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، اس میں کہنے والا آدمی یہ کہہ رہا ہے۔ آپ براہ کرم مجھے یہ سمجھا دیجئے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی ویڈیو یا آڈیو یا میسج بھیج کر یہ نہ کہیں کہ یہ پلیز اس کے بارے میں بتا دیجئے، نہیں، اس کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں اپنی زبان مبارک سے ضرور بتائیں، تاکہ میں ٹو دا پوائنٹ آپ کے سوال کا جواب لے کر یوٹیوب پر حاضر ہو جاؤں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس چینل کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی ہے، کر لیجئے نا۔ اور ہاں، جانے سے پہلے ایک چیز اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس چینل پر طلاق کے مسائل پر بہت سارے لوگ ہمارے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل طلاق کے مسائل میں ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ آپ ایک میسج کر دیتے ہیں اور مفتی حضرات اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں اس طرح کا مزاج نہیں ہے۔ سعودی عرب میں میاں بیوی کو، شوہر اور بیوی سے گفتگو کی جاتی ہے، اور ان سے باقاعدہ طور سے اس مسئلے کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ کس کیفیت سے گزر کر ان لوگوں نے طلاق دی ہے۔ اگر شوہر طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو حق ہے، لیکن شوہر ہر وقت طلاق نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس کی طلاق کو اوتھنٹک قرار دینے کے لیے اگر آپ ہم سے آپ رائے اور مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ایک کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کے طلاق کے مسائل کو گفتگو کرنے کے بعد صحیح طور پر اپنی رائے سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے جوابات کی روشنی میں پیش کر سکیں گے۔ یہ بات پلیز 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 دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور وہ طلاق کے جو مسائل ہیں نا، جو میری کامیاب کاؤنسلنگ ہے، ان کو ضرور دیکھ لیں اگر آپ طلاق کے مسئلے میں پریشان ہیں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون